یہودی مذہب پہ آج ہم کچھ بات کریں گے اور اس کو انشاءاللہ کوشش تو کریں گے اس کو کمپلیٹ کرنے کی، مگر کمپلیٹ نہ بھی ہو سکے۔ آپ نے کل یہودی مذہب کو ہر صورت پڑھنا ہے۔ ان چار مذاہب کی جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ آج میں آپ کو ایک اسائنمنٹ دیتا ہوں، وہ ٹائٹل بھی میں بناؤں گا کہ کس طرح آپ نے ان کی وہ ساری چیزیں لکھنی ہیں، تو تاکہ آپ کے لیے ایک آسانی رہے۔ اس کے بعد یہودیت کا جو تعلق ہے، آپ کو پتہ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور پھر بنیادی طور پر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور ان کا لقب ہے جی کلیم اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ کلیم اللہ، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، اور قرآن کے اندر سب سے زیادہ جو ذکر آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور موسیٰ کا جو لفظی معنی ہے پانی سے نکلا ہوا، نکالنے کو ہو رہی نا، پانی سے نکلا ہوا، پانی سے نکلا ہوا موسیٰ۔ چند واسطوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو سلسلہ نسب ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچ جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام تھا عمران، والدہ کا نام تھا یوکابت، اور اس کا جو معنی ہے ایک نجات دہندہ بھی ہے، نجات دہندہ، یاد رکھیں یہ معنی آ جاتے ہوتے ہیں، اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور اس کی جو پرورش ہے وہ رامیز فرعون، رامیز جو بچوں کو قتل کرتا تھا، رامیز بچوں کو قتل کرنے والا جو فرعون تھا، اس سے اس کی پرورش ہوئی ہے۔ اور اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، بھی یہ سوال آیا ہوا ہے۔ اسرائیل کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ اسرائیل کا معنی ہے، اور یہ لقب حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہے۔ اور آپ کے بارے میں آپ کو علم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب وہ قبطی اور فرعونی کا جھگڑا ہوا تھا تو قبطی سے فرعونی قتل ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہوا، اور اگلے دن پھر وہی جھگڑا، پھر وہی بات، وہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مصر سے مدین کی طرف جو ایک سفر ہے اس کا ذکر آتا ہے، اور وہاں سے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت شعیب علیہ السلام کی جو بیٹیاں ہیں ان کے ساتھ نکاح ہونا، ان کی بکریاں چرانا اور کنویں سے پانی نکالنا۔ شیخ کبیر حضرت شعیب علیہ السلام کو کہا گیا ہے، شیخ کبیر، یہ بھی یاد رکھ لیں، حضرت شعیب علیہ السلام کو کہا گیا ہے شیخ کبیر۔ 8 سال خدمت کیا اور 2 سال مزید کر کے آپ نے شیخ کبیر کی بیٹی سے شادی کی ہے، اور پھر اپنی فیملی کو لے کر آپ واپس جا رہے تھے کوہ طور پر، وادی مقدس جو ہے طور سینا کے اندر گئے تھے، اور وہاں پہ جو کوہ طور ہے پہاڑ، وہاں پہ آپ کو تورات کی تختیاں ملی ہے، اور آپ کے معجزے تھے، سانپ کا نظر آ جانا یا چمکدار ہاتھ کا ہونا۔ اس کے علاوہ اور بھی نشانیاں تھی، جیسا کہ 9 کھلے نشان اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے، دریا کا لہو بن جانا، مینڈکوں کا عذاب، جوؤں کا عذاب، مچھر مویشی اور پھلوں کی کمی، ٹڈی، تاریکی، قحط، پھلوں کی کمی، یہ کھلے نشانات تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیے گئے تھے۔ اچھا، یہ پرورش جو ہوئی تھی وہ رامیز فرعون کو ہوئی تھی، اور آپ نے جو دعوت دی تھی نا وہ منفتح فرعون تھا، جس کو آپ نے دعوت دین دی تھی، یعنی کہ قبول کرنے کی، اللہ تعالیٰ کو ماننے کی دعوت دی تھی۔ اس فرعون کا نام تھا منفتح۔ اصل میں جو مصر کے بادشاہ تھے، تمام کے تمام بادشاہ، ان کا لقب تھا فرعون۔ لقب کیا ہے؟ فرعون۔ یہ بھی علاقوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا ہے، حبشہ کا ہر بادشاہ وہ نجاشی کہلاتا ہے، اور ایسے ہی روم کا جو بادشاہ تھا وہ قیصر کہلاتا ہے، ایران کا جو بادشاہ تھا وہ کسریٰ کہلاتا ہے۔ یعنی کہ یہ اس وقت جو سلطنتیں تھی
ان کے جو القابات تھے بادشاہوں کے یہ اس وقت موجود تھے، مگر فرعون جس نے پرورش کی وہ رامیز اور جس کو دعوت دی گئی تھی وہ بنفتہ فرعون تھا۔ یہ واضح چیزیں آتی ہیں۔ مصر سے پھر آپ کا خروج ہوتا ہے اور بحیرہ احمر سے ہوتے ہوئے آپ گئے تاکہ کسی سے لڑائی نہ ہو، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آتے ہیں پھر وہ ساری دعوت و تبلیغ کی باتیں، تو جب واپس لے کے جاتے ہیں تو فن فجرت من حسنتا عشرۃ عینا، تو چشمے کتنے پھوٹے ہیں یہ یاد رکھنے والا سوال ہے۔ چشمے کتنے پھوٹے ہیں؟ 12 چشمے پھوٹتے ہیں، اور یہ چشمے مقام علم پر ہیں، مقام علم، اس مقام پر یہ چشمے عیون موسیٰ کے نام سے یہ مشہور ہے، عیون موسیٰ یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو چشمے ہیں، اور اس کے ساتھ من سلوا بادلوں کا سایہ، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ تھا۔ من کیا تھا؟ دنیوں کے بیج کی طرح، ایک اوس کے قطروں کی طرح گرتا تھا اور یہ کھا لیتے میٹھی چیز، اور سلوا بڑے پرندے تھے جن کو یہ ان کے پاس آتے تھے اور ان کو آسانی سے پکڑ کے کھا لیتے تھے۔ پھر ان کے اوپر بادلوں کا سایہ ہوا۔ اعتکاف کرنے کے لیے 70 آدمیوں کے ساتھ 40 راتیں، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، تو 40 راتوں گزارنے کے لیے گئے۔ تو اس کے بعد پیچھے وہاں پہ اللہ کے ساتھ ہم کلام بھی ہوئے، اور جب انہوں نے سوال کیا کہ ہم نے اللہ کو دیکھنا، اس کا بھی واقعہ ہے، بل یہ واقعہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم یہود کے ساتھ تھے، تو ہم بھی دیکھیں گے پھر ان کا مر جانا۔ پھر پیچھے سامری کا بچڑے کے بت کو جلا کر، یعنی کہ بچڑا بنانا، گائے کا بچڑا، اس میں سے آواز نکالنا اور انہیں کو معبود بنا دینا، یہ ایک سامری کا بھی تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو آپ نے اس کو جلا کر راکھ اس کی سمندر میں بہا دی، اور فلسطین میں بحثیت آپ فاتح داخل ہونے کو کہا جب آپ نے ان کو، تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ تو جا، قال فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، موسیٰ تو تیرا رب جائے اور ہم تو یہاں پھرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کتنے سال یہ وادی سینا میں گھومتے پھرتے رہے تھے؟ 40 سال تک 40 سال تک پھر یہ شہر میں داخل نہ ہو سکے، اور اس کے بعد جو ہے یہ شہر میں داخل ہوا۔ حضرت یوشع بن نون نے پھر حملہ کیا تھا، اور پھر ایسے بیت المقدس پر بخت نصر کا جب حملہ ہوا تو اس وقت بہت زیادہ یہودی جو ہے اس کی تباہی ہوئی، اور تورات کی مختلف تباہیاں ہیں، اور تورات کی 7 تباہیوں کا جو ذکر ہے وہ بڑی تفصیل سے ملتا ہے، اور اس میں خسرو پرویز بادشاہ سے لے کر آگے یہ ساری تباہی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی جو خمسہ موسوی ہے، ابتدا میں مذہبی صحیفوں کو یا اسفار مقدس یا خمسہ موسوی کو کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر 5 کتابیں ہیں۔ بائبل کی پہلی 5 کتابیں خمسہ موسوی کہلاتی ہیں۔ بائبل کی پہلی 5 کتابیں وہ خمسہ موسوی کہلاتی ہیں، جیسا کہ پیدائش اس کی پہلی ہے، خروج، اخبار، گنتی، استثناء، اور سفر پیدائش سب سے پہلا ہے۔ سفر پیدائش سب سے پہلا ہے۔ ایک سوال آتا ہے کہ احکام عشرہ سورہ انعام کی آیت نمبر 192 میں، یعنی کہ احکام عشرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ملے تھے، اور اس جیسے مماثل احکام جو ہے وہ سورہ انعام کے اندر آیت نمبر 192 کے اندر بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اب تالمود جو ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ تالمود یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور یہودیوں کی مقدس کتاب ہے، اور عہد نامہ قدیم کی۔ تالمود اصل میں کہتے ہیں عہد نامہ قدیم، اور اس کے تاریخی روایات ہیں۔ تشریح حیثیت سے اس کی 2 اقسام ہیں، ایک ملکہ اور ایک حجرہ۔ ایک ملکہ اور ایک حجرہ، تاریخی روایات اور واقعات اس کے اندر موجود ہیں، اور اس کے 2 حصے ہیں، ایک مثنا اور ایک جمرہ۔ یہ اس کے بارے میں آپ نے بڑی تفصیل سے پڑھنا ہے، یعنی کہ مثلا وہ مذہبی روایات کا مجموعہ مثنا ہے، اور جو جمرہ ہے یہ جو اس کے پڑھے بغیر تو اس کی شرح کی، یعنی کہ جو اس کو پڑھے بغیر کسی کی شرح کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ یعنی کہ یہ وہ حصے ہیں اس کے جو یہودیوں کے، اور عیسائیوں نے بائبل بنا لی جو اس کے تالمود کے 2 حصے بن گئے۔ پہلا حصہ عہد نامہ قدیم تالمود ٹھہرا، وہ تورات ہے، اور
عیسائیوں نے بائبل بھی بنا لی، اور پہلے حصے کو ہم عہد نامہ قدیم یا عتیق کہا گیا، تو یہودیوں نے بھی اسی کی یہی اصطلاح کی، یعنی کہ بائبل کو بھی عہد نامہ قدیم کہا جاتا ہے اور تورات کو بھی عہد نامہ قدیم، یعنی کہ تالمود، ان کے ہاں تالمود ہے اور یہ بائبل کو عہد نامہ قدیم کہتے ہیں۔ بس آپ نے ان کے حوالے سے یاد رکھنا ہے، اور خدا کا لکھا ہوا کوہ طور پر ملا، یعنی کہ احکام عشرہ اس میں ہے کہ خدا کا لکھا ہوا کوہ طور پر ملا۔ کل مزید انشاءاللہ تعالی یہودیت کے 10 سے 12 سوال، اور ساتھ میں جو ہم نے ابھی پڑھا کنفیوشس کے 5 سوال، اور بقایا عیسائیت اور بدھ مت ہمارا آخری ٹاپک ہوگا انشاءاللہ تعالی، اس کو بیان کر کے تکابر دیان کی جو ٹاپک ہے وہ وائنڈ اپ ہو جائے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کا کلاس ٹیسٹ ہوگا۔ آج کافی حد تک ہم نے ساری چیزیں پڑھی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ آپ کو یہ چیزیں یاد بھی رہیں گی، مگر میں بارہا کہہ رہا ہوں، نوٹس بھی بھیجوں گا، آپ نے ان چیزوں کو تفصیل سے ضرور پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ تفصیل سے پڑھ لیں، انشاءاللہ کئی سال آپ کو یاد رہیں گے۔ باقی اللہ تعالیٰ آپ کا میرا حامی ناصر ہو، ہمارے ساتھ تعاون جاری رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر، تعاون یہی ہے، جتنے ہم نے ایڈمنٹس بنائے ہیں وہ لوگوں کو اچھی طرح سے لے کر چلیں، گروپ کو اچھی طرح چلائیں، اور ہماری جو اچھی ریپوٹیشن ہے اس کو قائم رکھنا ہے، اور وہ قائم تب رہے گی جب آپ محنت کریں گے، اور محنت کر کے آپ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے، تو یہی ہمارے لیے انعام اور اعزاز ہے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔